آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میری پارٹی کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور کسی جیل میں نہیں ہوں تو سب سے بڑی وجہ سب سے پہلے میرے کارکن جنہوں نے جس طرح میری حفاظت کی، جو مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے سامنے ان لوگوں کے پولیس کے رینجرز کے سامنے جس طرح میرے کارکن کھڑے ہوئے، اس کی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے۔ یہ ہماری تاریخ میں اتنی بڑی فورس، 1000 پولیس اور رینجرز اور آرمڈ کار اگر مجھے اغوا کرنے آئی تھی تو یہ بہت بڑی کامیابی میرے کارکنوں کی تھی، جو جس طرح انہوں نے دفاع کیا میرا، جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا وہ لوگوں کا جو غیر قانونی چیز کرنے آ رہے تھے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ یہ قانون کے خلاف آ رہے تھے۔ قانون میں اجازت ہی نہیں کہ ایک عدالت میں پیش ہونے کے لیے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پیش ہو رہا ہوں اور ایشورٹی بانڈ دے رہا ہے، قانون اجازت نہیں دیتا اس کو اریسٹ کرنے کی، اغوا کرنے آ رہے تھے۔ اور اس لیے یہ میں پھر سے اپنے کارکنوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مقابلہ کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا، میں نے پاکستان میں ہمیشہ یہ پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہیں لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے زمان پاک کے رشتہ داروں کا خاص طور پہ شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ میرے جو پختونخوا سے میرے جتنے کارکن آئے ہوئے تھے، جس طرح انہوں نے میرے پاس آ کے زمان پاک کے میرے رشتہ داروں کی تعریف کی، کہ جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں گھر کھولے اور پانی دیا لوگوں کو، جب وہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی، تو جس طرح انہوں نے خوف کے بغیر مدد کی، وہ لوگ جو کہ تقریباً 24 گھنٹے جنہوں نے مقابلہ کیا، جو پولیس نے 3 طرف سے حملہ کیا ہوا تھا اور رینجرز نے۔ تو میں آج زمان پاک کے اپنے رشتہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے زمان پاک کے رشتہ داروں میں اتنا ریولوشنری سپرٹ ہے، تو مجھے تو پہلے سب سے یہ خوشی ہوئی کہ زمان پاک بھی آج انقلابی بن چکا ہے، کیونکہ ہم جس زمان پاک میں بڑا ہو رہا تھا تو زیادہ سے زیادہ لوگ سو کے آرام سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ پاکستان میں موومنٹس آتی تھی، جاتی تھی، زمان پاک کے اوپر سے نکل جاتی تھی۔ ہمیں وہ زمان پاک نہیں کہتے تھے، ہمیں جوریسک پاک کہتے تھے، کہ پرانے زمانے کی وہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو آج جس طرح کی زمان پاک نے مل کے ریزسٹنس کی، اور ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان میں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ یہ یا ہم پاکستان کو ایک وہ قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر، رول آف لاء کے اوپر، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے، اور وہ ایک ماڈرن ریاست بنائی تھی جس کے اوپر جن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی، جس پہ نمبر 1 رول آف لاء تھا، عدل اور انصاف تھا، نمبر 2 فلاحی ریاست تھی، ویلفیئر اسٹیٹ، اور تیسرے نمبر پہ ایک سوورن ملک تھا جو کسی کی غلامی نہیں کرتا تھا، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ جو انسان سمجھ بیٹھے تھے، جو آزاد لوگ تھے جن کی پرواز اوپر ہوئی،
اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو یہ ملک ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا. آج سے 75 سال پہلے جو پاکستان بنا تھا, ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی فاؤنڈنگ فادرز کی کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. سب کچھ بنا سوائے اسلامی فلاحی ریاست بننے کے, بلکہ ایک چھوٹے سے طبقے نے ملک کی ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیا, قانون کے اپنے آپ کو اوپر رکھ دیا. لوگوں کے لیے انصاف نہیں, لوگ بچارے تھانہ کچہری میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں, اور یہ چھوٹا سا طبقہ قانون کے اوپر چلا گیا, ہر قسم کا قانون توڑے, لیکن ہمارا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا. ابو لا اپنے آپ کو سمجھتے تھے, جس میں ایسے ایسے لوگ جو 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر رہے تھے, یہ کبھی بھی کسی ڈیموکریسی میں, کسی مہذب معاشرے میں یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کی چوری کو آپ NRO دے دو, امیونٹی دے دو, معاف کر دو. عوام کا پیسہ جب بھی کوئی چوری ہوتا ہے کسی کو اجازت نہیں اس کو معاف کرنے کے لیے. کسی جمہوریت میں یہ معاف نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں کیونکہ یہ کلاس ساری ملی ہوئی تھی, مل کے کھا رہی تھی ملک کو, آپس میں مل کے انہوں نے 1100 ارب روپے کی چوری کو معاف کروایا. یہ ہوتا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ یاد رکھیں جو حدیث ہے ان کی, وہ بالکل آج پاکستان کے اوپر فٹ ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو معاشرہ بڑے بڑے ڈاکوؤں اور طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑتا اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو آج ہماری جو اکنامک ڈکلائن ہے, جو آپ کی ہماری جس حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, جو ہماری معیشت کی تباہ ہے, ہم آج گھٹنوں پہ ہیں. وہ وزیر اعظم اور وہ امپورٹڈ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ جو امپورٹڈ فورن منسٹر ہے, دنیا میں مارے مارے چکر لگا رہے ہیں. نہ کہیں عزت ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی پاکستان کی کسی کو اہمیت ہے کہ تقریباً 23 کروڑ لوگوں کا ملک, دنیا کی 5ویں آبادی میں سب سے بڑی ریاست, اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیونکہ جب سارے دنیا کو پتا ہے کہ اوپر جو لیڈ بیٹھی ہوئی ہے, جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں, وہ ملک کا ان کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر ہے, اور یہاں ملک میں ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں ڈالرز کے لیے. صرف 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں بلومبرگ میگزین کے مطابق 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے IMF کے بھاگ رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں 6 ارب ڈالر دے دو. اور باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں, ہم سب کو پتا ہونا چاہیے, جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے, اور انشاءاللہ جب اس ملک کو اٹھائیں گے تو باہر کے پاکستانیوں کا پیسہ ڈالرز لے کے آئیں گے. صرف 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز, 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز, ان کی نیٹ ورک 200 ارب ڈالر ہے. پھر سے 200 ارب ڈالر صرف 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز ہیں. جو ٹاپ 10 بزنس مین ہیں پاکستانی امریکن بزنس مین, ان کی 25 ارب ڈالر کی نیٹ ورتھ ہے. تو میں صرف آپ کو اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے امیر پاکستانی ہیں, لیکن ملک غریب ہے, کیونکہ ہم وہ نظام ہی نہیں بنا سکے کہ باہر سے جو پیسہ انویسٹمنٹ آ سکے اس ملک میں. کیونکہ یہاں ایک جنگل کا قانون ہے. اب جو علی امین سے کیا انہوں نے, اس کے اوپر کبھی ایک کیس سے بیل ملتی ہے, پھر دوسرے کیس میں, پھر سارے ملک کے چکر لگا رہے ہیں, اور پھر اس کو جیل کے اندر انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. اور صرف اس لیے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ عید وہ جیل میں گزارے. یہ صرف جنگل کے قانون میں ہوتا ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ طاقتور حلقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جس کو مرضی چاہیں جو مرضی کر دیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قانون کے اوپر ہے. رات ویگو رکتی ہے کسی گھر میں, لوگوں کو اٹھا کے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اظہر ماشوانی کو اٹھا کے لے گئے, 8 دن کے بعد پتا چلا وہ کدھر ہے. شاہد حسین جو میرے یہاں ہمارا سرویلنس کی برطانیہ سے برٹش نیشنل پاکستان آیا مدد کرنے کے لیے, اس کو اٹھا کے لے گئے. میرے خنسامے کو اٹھا کے لے گئے.
जो वो काम करता था मेरे बनीगाला के घर में, उसको उठा के ले गए। मेरा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जिससे हमारा सारा सिक्योरिटी करता है, इफ्तिखार गुम्मन, वो अभी तक उसको उठाया हुआ है। तो ये किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये चीजें नहीं होती, ये बनाना रिपब्लिक्स में होती हैं। और जिस मुल्क में ये हो रहा हो, कैसे बाहर से पैसा उस मुल्क में आ सकता है? सोचें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट नहीं मानती तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में पैसे लगाने के लिए? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो इंसाफ का निजाम है उसके ऊपर इत्मीनान हो। क्योंकि अगर वो अपना सरमाया लगा रहा है और उसको अगर कोई डिस्प्यूट होती है और उसको यही इत्मीनान नहीं है कि मेरे पैसे, मेरी इन्वेस्टमेंट को एक मुल्क का इंसाफ का निजाम प्रोटेक्ट करेगा, वो क्यों पैसे लगाएगा? वो जाके दुबई लगा देगा, वो मलेशिया ले जाएगा पैसा, वो क्यों पाकिस्तान में लेके आएगा? तो 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। वो 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर इस मुल्क में अपना 5% भी आके पैसा इन्वेस्ट कर दे, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि यहां जंगल का कानून है, जंगल का कानून है यहां। वो जंगल के कानून में कोई पैसा नहीं लेके आता। जो बनाना रिपब्लिक जिसको कहते हैं, बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है वहां कानून नहीं होता, वहां कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ताकत की हुक्मरानी होती है। तो बनाना रिपब्लिक में से पैसा बाहर जाता है, पैसा आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उस मुल्क का पैसा चोरी होकर बाहर चला जाता है। जो हमारा मुल्क से पैसा सारे लंदन में बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, कि पाकिस्तान तो छोड़ो, लंदन में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पता चला अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, सबके प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो मैं आज आपके साथ बैठा हूं, आपके साथ एंजॉय करूंगा, क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है और अभी भी हमारा इम्तिहान है यहां ज़मान पाक में। क्योंकि जो ये लोग हैं इतने खौफज़दा हैं कि इलेक्शन हो गया तो तहरीक इंसाफ फिर पावर में आ जाएगी और इमरान खान फिर वापस आ जाएगा, और उसके डर की वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो जिस तरह हम ज़मान पाक में जब छोटे क्रिकेट खेलते थे तो कई टीमें होती थी, रोंदू टीमें, वो जब हारने लगते थे वो विकेटें उठा के ले जाते थे। ये वो अभी विकेटें उठा के भाग रहे हैं सारे, हम इनको वापस बुला रहे हैं मैच खिलाने के लिए। तो इंशाअल्लाह, और आज मैं चाहता हूं प्रोग्राम आपका आगे शुरू हो। तो आज हम सारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, हम सब उसको सलाम करते हैं जिस तरह वो आइन के साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह चीफ जस्टिस बुंदियाल, ये कौम आपको सलाम इसलिए करती है कि ये तंग आ गई है नजरिया जरूरत से, ये तंग आ गई है कि ताकतवर जब चाहे तो पाकिस्तान